یہ سوال بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل سوال ہے اور بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہے، اور یہ مکالماتی سطح پر ہماری کلاس کے جو نوجوان ہیں وہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ فراخی رزق اور کشادگی رزق کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، کہ ہم رزق کی کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اور دعا کے اندر تاخیر کیوں ہوتی ہے کہ ہم فلاں فلاں بزرگ کے پاس گئے اور رزق کی کشادگی کے لیے ہم توید بھی لے آئے، دم بھی کروائے، وظیفہ بھی لے آئے، اور وسعتیں اور کر سے نجات کی دعائیں جو ہیں پھر بھی ہماری قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ سب سے پہلا سوال اصل میں تھا ہماری آج کی اس نشست کا۔ دیکھیے، بات یہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے جکڑے ہوئے لوگوں کا مضطر ہونا، پریشان ہونا، مضطرب ہونا، بے قرار ہونا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ پہلی چیز مضطرب ہونا، دوسری چیز تنگی رزق کے باعث پریشان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اللہ والے کی صحبت میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ چند معروضی مثالوں کی طرف آپ کا میرا دھیان جب تک نہیں جائے گا، تسلی بخش، اطمینان بخش گفتگو آپ کی اور میری فہم اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھانے کی ادنا سی کاوش کوشش کر رہا ہوں، آپ غور کریں اس بات پر۔ دیکھیے، یہ بات ملازمت پیشہ لوگوں کو معلوم ہے کہ تمام ملکوں میں بجٹ کا مالی سال، فزیکل ایئر سال کہلاتا ہے، یعنی یہ جو ہے بھئی یہ سال جو ہے یہ بجٹ کا سال ہے، ہم نے اس سال میں یہ کرنا ہے، اتنی رقم ہم نے مختص کی ہے۔ اسی طرح جس طرح ملک چلانے کے لیے بجٹ بنائے جاتے ہیں، اسی طرح گھر بھی اور ادارے بھی ایک بجٹ کے تحت چلتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آمدنی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور مقروض نہیں رہنا چاہتے، وہ بھی بجٹ بنا کر چلتے ہیں۔ اسلام کا جو تصور قناعت ہے، ہم فضول خرچی کرتے ہیں، لہذا یہ جو میں نے مثال آپ کو عرض کی ہے کہ یہ جو بجٹ بنائے جاتے ہیں، اگر اس کو آپ اور میں سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور بعین ہی اس کائنات کے نظام میں یہی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بجٹ بنا کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ محتاج تو نہیں ہے، اس کا بھی ایک فزیکل ایئر ہے، فائنانشل ایئر ہے۔ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، شعبان کی 15ویں رات میں بجٹ کا اعلان کیوں ہے؟ ان راتوں میں دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں، ان راتوں میں سارے سال کا بجٹ بن جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم ہیں، افیسر ہیں، وہ کسی بڑے آدمی سے ان کا تعلق ہے، وہ کسی بڑے آدمی MNA MPA وزیر مشیر، اس سے وہ درخواست کرتا ہے کہ فلاں ادارے کے سربراہ سے میری ترقی کی سفارش کریں۔ MNA MPA وزیر اس سربراہ ادارے سے سفارش کر دیتا ہے، اور وہ سربراہ ادارہ جو ہے وہ وزیر مشیر کی MNA MPA کی سفارش کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر بے حد خوش ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے کہ میری تو اب ترقی ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، یہ منطقی طور پر سمجھنے والی بات ہے، دوسری طرف ادارہ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنا ذیلی جو اس کے ماتحت افیسران ہوتے ہیں ان کو بلا کر سفارش کردہ شخص کی ترقی کے لیے ہدایت کرتے ہیں، بھئی اس کی ترقی کر دیں، اس کا گریڈ بڑھا دیں، سکیل بڑھا دیں، اس کو ترقی دے دیں۔ اب وہ جو ایڈمن افیسر ہوتا ہے جو ادارے کے اندر، وہ اپنے سربراہ ادارے کی ہدایت کو سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کی فائل جو ہے پروموٹ ہو گئی ہے اور اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا پرپوزل بھی بن گئی ہے، سارا کچھ ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ایڈمن افیسر ہے جو بجٹ کا سارا نظام جس کے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس سال مالی سال کے بجٹ میں اس ترقی کی
جو اس کی پروموشن ہے اور اس کی جو پروویژن ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سربراہ ادارہ جو ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس سال بجٹ میں نہیں ہے تو اس کی سفارش فلاں نے کی ہے، اس کی سفارش قبول ہو گئی ہے، لہذا اس کی پوزیشن جو ہے اس کو انتظار میں رکھ دو، اس کو آئندہ سال اس کو کیا دے دیں گے، پروموٹ کر دیں گے۔ اب ادھر اداروں میں یہ تو معاملات ٹیکنیکل چل رہے ہیں، ٹیکنیکل طریقے سے لامالا پروموشن ہونی ہے تو ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے اس کا۔ ادھر میں اور آپ روزانہ پروموشن لیٹر کے انتظار میں ہوتے ہیں، جو افیسر جو کسی بھی 17ویں 18ویں گریڈ کا ہے وہ اپنے وہ انتظار میں ہے کہ میں نے تو فلاں کی سفارش کروائی تھی، انتظار کرتے کرتے وہ تھکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سفارشی کے پاس MNA وزیر مشیر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے ماہ ہو گئے ابھی تک ترقی نہیں ہوئی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو ترقی کا لیٹر مل جائے گا، ترقی ہو جائے گی، میں تو دل میں میری اب تشویش ہوئی ہے، اس کے دل میں شک پیدا ہوا ہے کہ ہماری سفارش کی بھی تھی یا نہیں، وزیر صاحب نے MNA MPA صاحب نے، اب لامالا اس کے دل میں کھٹکا پڑ گیا نا، شک پڑ گیا نا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اگلا سال جب آتا ہے تو اس کو پروموشن کا اس کو لیٹر ترقی کا مل جاتا ہے۔ اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ سفارش کرنے والے نے کہا تو سچ تھا کہ تیری ترقی ہو جائے گی، لہٰذا اسی طرح غور کریں کہ آپ اور میں جب اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں تو یہ دعائیں کبھی ضائع اور رہگا نہیں جاتی، اگر دعائیں فوراً پوری نہیں ہوتی تو اس کا بھی کوئی ایک مطلب ہے، کوئی وجوہ ہے، کوئی سبب ہے، کیونکہ ایک کا نفع جو ہے وہ کسی اور کا نقصان بھی تو بن رہا ہے۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، دعا فرمائیں کہ میرا قرضہ جلدی اتر جائے۔ اس نے دعا کی، اس نے کہا اچھا بھائی جس کا تم نے قرض دینا ہے نا تو اس کے دل پر رحم آئے گا، تمہیں کچھ مہلت دے گا۔ اب ایک آدمی نے یہ دعا کروائی کہ مجھے میرا مقروض جلدی مجھے قرضہ دے دے، مقروض ایک اور اللہ والے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا دعا فرمائیں صحیح، میں نے کہا جائندہ جس کا میں نے قرض دینا ہے وہ تو میری جان کھاتا ہے، مجھے چین نہیں لینے دیتا، کوئی دعا کرے۔ اس نے دعا کی، اب اس کی بھی دعا ہے، اس کی بھی دعا ہے، تو اللہ کا گہرا نظام ہے۔ دیکھیں نا، مثلا میری اور آپ کی پراپرٹی ہے، دکان ہے، میں چاہتا ہوں میری زمین فروخت ہو، مہنگے داموں فروخت ہو، میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ کو گاہک بھیج جو میری زمین کو میری مرضی کے مطابق وہ فروخت ہو جائے، کوئی گاہک لے لے، اور گاہک جو ہے وہ بھی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ زمین مجھے سستے داموں مل جائے۔ تو بھائی یہ کائنات کا گہرا نظام ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں ہم جلدی نہ کریں۔ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا وہ سمجھنے والی بات ہے، اس کے اندر کوئی لوجک ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کسی آفت میں گر جاتا، پریشانی میں گر جاتا، حادثہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا سوچنا چاہیے کہ کچھ اور نعمتیں اللہ عطا فرما رہا ہے، ایک طرف سے نہیں مل رہا تو کسی اور طرف سے آ گئی ہے، اور طرف سے آ گئی ہے، اور طرف سے آ گئی ہے۔ ہم ایک طرف سے بھئی اللہ والے سے تعویذ لیا تھا، دعا کروائی تھی، ہمیں تو بعین ہی ہماری مرضی کے موافق بچے کی دعا کرواتے ہیں، شادی کی دعا منگواتے ہیں، تو شادی میں بھی تو شادی بھی وقت کسی طریقے سے ہوگی نا شادی، اب یہ تو نہیں ہے بھئی کسی کی بیٹی اٹھائی تو شادی کر لی، تو وقت ہے شادی کا بھی، پھر اولاد ہونے کا بھی تو 9-10 ماہ لگتے ہیں۔ تو بھائی یہ اللہ کا گہرا نظام ہے، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو لہٰذا دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کسی کی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی، بے عینی قبول ہو جاتی ہیں، آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں، یا پھر اس دنیا میں آنے والی مصیبت اس دعا کے ذریعے سے ٹل جاتی ہے، وہ بہتر ہے، اس سے گلا شکوہ نہ کریں، جلدی نہ کریں، تعجیل نہ کریں۔